مائدہ، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام ذکر کیے، حلال اور حرام سے متعلق، اور اسی طریقے سے وصیت سے متعلق، اور قسم سے متعلق، اور یہود و نصارہ کے ساتھ اپنے تعلقات سے متعلق، چوری کی سزا سے متعلق، تو کچھ چھوٹے چھوٹے احکام بھی کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے، اور اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے متعلق کچھ عقائد بھی ذکر کیے گئے، اور غالباً کل سورہ انعام ہو گئی تھی، انعام ہو گئی تھی نا، سورہ انعام بھی ہو گئی تھی۔ سورہ انعام میں بھی موٹے طور پر جو احکام ہے توحید سے متعلق، شرک سے متعلق وہ ذکر کیے گئے، زیادہ تفصیلی مضمون اس میں توحید سے متعلق ہے۔ اس میں نے آپ کے سامنے کل ایک آخری آیت پڑھی تھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ وہ پوری سورہ انعام کا خلاصہ تھا کہ انسان کی زندگی کیسی ہو کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی ساری عبادتیں، بلکہ آخری دو لفظوں میں کہیں کہ اس کی زندگی اور موت رب کے نام کی ہو جائے، اس کی اپنی مرضی اس کی زندگی میں کچھ بھی نہ رہے، اس کی ساری مرضی اس کے رب کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ اسی کا نام مسلمان ہے اور اسی کا نام اللہ کا بندہ ہے۔ اور فرمایا لا شریک لہ بذلک امرت، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا کہ بس اسی طرح کی زندگی بنانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا اللہ کا بندہ اور فرما بردار ہوں جس نے اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی ساری مرضی کو پیچھے رکھ کر اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم آیت ہے جو کل وقت تنگ ہونے کی وجہ سے رہ گئی تھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام پھیلا کر سورہ انعام کے اندر دیے ہیں وہ ایک ہی آیت کے اندر دے دیے ہیں۔ وہ آیت سنتے ہیں، پھر ہم آگے سورہ اعراف پر چلیں گے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ حلال کا علم بھی پہلے آ چکا، کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سی حرام ہیں، لیکن اس آیت کے اندر فرمایا اے نبی کہو لوگوں سے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ موٹے موٹے احکام اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلا جرم انسانوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ پارٹنر بنا لیتے ہیں، رب کی کائنات میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، رب کی قدرت میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان شرک کرے گا اس کے شرک کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات اپنی صفات کے اندر اور اپنی ذات کے اندر اپنا کوئی شریک نہیں چاہتی، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، اور تم اس دنیا کے اندر تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا، لیکن کس کے واسطے سے؟ ماں باپ کے واسطے سے، لہذا اللہ کے بعد اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھو۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر تو حکم دیا اولاد کو کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھیں، ساتھ ہی میں یہ حکم بھی دے دیا کہ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کا دھیان رکھنا چاہیے، اور دھیان رکھنے میں ان کی تعلیم و تربیت تو آتی ہے، لیکن پہلی چیز جہاں ماں باپ اپنے آپ کو پھر یاد نہیں رکھتے کہ وہ ماں ہیں یا باپ ہیں، پھر ایسے انسانیت سوز جرائم کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ بننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو یہ آیتیں اتری، لیکن اس زمانے میں تو بے شمار زندہ درگور کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس زمانے میں تو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا، پیٹ کے اندر یہ ابارشن کروا دیا جاتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بھئی مکان چھوٹا ہے ہمارے پاس، جگہ ہمارے پاس کم ہے، پراپرٹی ہمارے پاس کم ہے، کتنے بچوں کو پالیں گے، کتنا ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے، تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے،
فرمایا کچھ نہیں، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فاقے کے ڈر سے اپنی آنے والی اولاد کو قتل مت کرو۔ جتنا مرضی دنیا جو ہے فیملی پلاننگ کے بارے میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے فیملی پلاننگ کرو، یہ کرو وہ کرو، بھئی اللہ کی زمین ہے، اللہ نے رزق اتارا ہے، جو موجود ہیں دنیا کے اندر انہیں کون کھلا رہا ہے؟ انسان کھلا رہا ہے انہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ جو پانی اس نے اتارا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کتنے انسانوں کے لیے کافی ہے، جو زمین اس نے بنائی ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ زمین کتنے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ اور اگر انسانوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں انسان زیادہ ہو گئے، زمین کم ہو رہی ہے، تو اس نے انسان ختم کرنے شروع کر دیے۔ کیا کون سی بڑی بات ہے؟ اس کی یہاں کوئی مسئلہ ہے یہ؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب لگے گا نہیں زمین تنگ ہے، نعوذ باللہ، انسان کی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ اللہ اتنا ہی رزق اتارتا ہے جتنا انسانوں کو ضرورت ہوتا ہے، اتنے ہی انسان پیدا کرتا ہے جتنے اس کو پیدا کرنے ہیں، جتنوں کا دنیا میں آنا مقدر ہے۔ انسان کی پلاننگ اس کی پلاننگ کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتی، اللہ کی پلاننگ ہی ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، انسانوں کی ساری بنائے ہوئے پلان فیل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تم رزق کی تنگی کی وجہ سے، زمین کی تنگی کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو تو پھر ان یتیموں کو کون پالتا ہے جن کے ماں باپ ان کے بچپن میں مر جاتے ہیں؟ ان کو کون پالتا ہے؟ جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ ان کا کوئی سہارا ہے، انہیں بھی تو تمہارا رب پالتا ہے، تو کیا وہ تمہارے آنے والے بچوں کی رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ نحن نرزقکم، اور یہ بتاؤ کہ چلو بچوں کو بھی چھوڑو، تمہیں کون پالتا ہے؟ نحن نرزقکم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لیکن یہ جو اولاد کو قتل کرنے کے جو واقعات پیش آتے ہیں یہ زیادہ تر عام طور پہ غلط تعلقات کی وجہ سے بھی پیش آتے ہیں۔ بچوں کو قتل کرنے کے اس کے ساتھ لگی ہوئی ایک جرم یہ بھی ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ فرمایا ان جرائم کے قریب ہی مت جاؤ جو تمہیں ان قتل کے جرائم تک پہنچائیں۔ وہ کیا؟ لا تقربوا الفواحش، گندی باتوں، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ ما ظہر منها وما بطن، نہ ظاہری برائیوں کے قریب جاؤ نہ باطنی برائیوں کے قریب جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ چھپی ہوئی برائیاں اور ظاہری برائیاں۔ فرمایا ناجائز تعلقات ایسے بناؤ کہ تم یورپ کی طرح کھلم کھلا وہ گناہ کرنے لگو، اور نہ مخفی طور پر ایسے تعلقات بناؤ جو تمہیں ان جرائم تک پہنچا دے۔ اور تعلقات بنانے سے مراد ناجائز تعلقات بھی ہیں، اور ناجائز تعلقات سے پہلے کی وہ چیزیں جو انسان کو غلط تعلقات تک پہنچاتی ہیں، اس کے اندر بد نظری ہے، اس کے اندر موبائل کا غلط استعمال ہے، اس کے اندر غلط لٹریچر کا پڑھنا ہے، اس کے اندر بے حیائی کے کاموں میں لگنا ہے، اس کے اندر بے حیائی کے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ فرمایا ان سارے کے سارے معاملات سے پہلے ہی اپنے آپ کو دور کر دو۔ تمہاری آنکھوں کے اندر حیا رہنی چاہیے، تمہارا دل پاک اور صاف رہنا چاہیے، تمہارے دماغ کے اندر آخرت کا تصور اور قبر کا خوف اور ڈر اور عذاب کا خوف بیٹھا ہونا چاہیے۔ انسان کے دل و دماغ کے اندر آخرت کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اسے ان جرائم کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ فرمایا ان برائیوں سے دور رہو، جب تمہارا دل اور آنکھیں پاک ہوں گی اللہ اس دل کو بھی نرم کرے گا، ان آنکھوں سے اپنی شرمندگی کے آنسو بھی جاری کرے گا، تم توبہ کرو گے، تمہارے رونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور تمہارے دل جب صاف ہوں گے، جب آنکھیں صاف ہوں گی تو یہ آنکھیں اللہ کی قدرت کو دیکھیں گی، اس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اس دل کے اندر نمازوں کی مٹھاس آئے گی، اس کے اندر ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ جب دلوں کے اندر گندگی ہو، جب آنکھوں کے اندر بے حیائی ہو، اور جب دل سخت ہو گئے ہوں، غلط تعلقات کی اور گناہ کی لذت دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، تو وہاں اللہ کی محبت دل کے اندر پیوست نہیں ہو سکتی، وہاں نمازوں کی حلاوت نہیں آ سکتی، وہاں نیکیوں کا مزہ نہیں آ سکتا۔ ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو۔ اس کا بھی تعلق انہی برائیوں کے ساتھ ہے۔ آج جتنی دنیا کے اندر قتل ہو رہے ہیں وہ بڑی دو وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایک ہو رہے ہیں نشے کی وجہ سے، نشہ خاص کر ہمارے اس خطے میں بھی نشے کی وجہ سے بہت سارے قتل ہو رہے ہیں جن کو بعد میں سوسائڈ کا نام دیا جاتا ہے، در حقیقت وہ قتل ہوتے ہیں۔ بڑے واقعات ایسے پیش آئے۔ اور دوسرے غلط تعلقات کی وجہ سے، غیر محرم کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر یہ دو بڑے ایسے جرم ہیں، ایک ناجائز تعلقات اور دوسرا ڈرگز کے اندر لگ جانا۔ یہ دو ایسے جرائم ہیں جو انسانوں کو قتل تک پہنچا رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی قتل تک پہنچا رہے ہیں۔
فرمایا کسی جان کو ناحق قتل مت کرو، اگر تم یہ اوپر والے جرائم کرو گے تو بات قتل تک بھی پہنچے گی۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو اور وہ چیزیں جو تمہارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب مت ہونا، یعنی یتیم کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کو اور مت دباؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول کے اندر انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو، یعنی اگر تم تاجر ہو، تجارت کر رہے ہو یا کوئی بھی جاب کر رہے ہو تو ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ان میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو تم کر نہیں سکتے ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی زبان سے کوئی بات نکالو تو انصاف کی بات نکالو، بے انصافی کی بات مت کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کے خلاف تم بات کر رہے ہو وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظلم کا ساتھ مت دو، انصاف کا ساتھ دو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور آخری حکم فرمایا سب سے بڑی بات یہ کہ جو تم نے وعدے اللہ سے کیے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر اللہ کے ساتھ وعدوں میں کیا آتا ہے؟ پھر نمازوں کی غفلت نہ ہو، پھر قرآن سے غفلت نہ ہو، پھر روزوں سے غفلت نہ ہو، زکوٰۃ سے غفلت نہ ہو، حج سے غفلت نہ ہو، اسی طریقے سے اللہ کی کسی بھی عبادت سے غفلت نہ ہو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہارا رب ہے جو تمہیں وصیت نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کچھ سمجھو اور اپنے لیے کچھ کر جاؤ، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو تم اسی کو فالو کرو، اسی پر چلو۔ یہ سیدھا راستہ کون سا؟ یہ جو پیچھے بھی کام بتائے، جو انسان اپنی زندگی کو ان کاموں پر ڈالے گا اس کا مطلب وہی سیدھے راستے پر ہے۔ اگر کسی کے سیدھے راستے ہونے کا معیار لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بنا لیا، بھائی فلانا اگر یہ کرتا ہوگا تب وہ پکا مسلمان ہے، فلانا اگر یہ کرتا ہوگا تب وہ پکا مسلمان ہے، فرمانا مسلمان کو اگر پہچاننا ہے تو ان اعمال پر پرکھو اس کو کہ اللہ کے دین کے کون کتنا قریب ہے، اس کو اس پر پرکھو۔ کسی ٹائٹل سے کسی ایمان والے کو مت پرکھو، کسی ٹائٹل سے اس کے دل کو اور اس کی ایمانی کیفیت کو مت پرکھو، یہ دیکھو کہ وہ سنت کے قریب کتنا ہے۔ کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی نیک کو اگر اس کی کوئی کسوٹی ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کتنا قریب ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے کتنا قریب ہے۔ اگر وہ دین کے قریب ہے تو وہ سب سے بڑا ولی ہے، اور اگر وہ کہنے کو ولی ہے لیکن بے حیائی کے کاموں میں لگا ہے، کہنے کو نام اپنا کچھ بھی رکھتا ہے لیکن قرآن کا حرف نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز کی تعلیم نہیں آتی، قرآن پاک کا مفہوم نہیں پتہ، اسی طریقے سے شرعی احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے، فرمایا ایسا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک وہی ہے صراطی مستقیماً جو میرے اس سیدھے راستے پر ہوگا۔ لہٰذا ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کے راستوں پر مت چلنا، فتفرق بکم عن سبیلی، اگر تم ادھر ادھر کے شیطانی راستوں پر چلو گے وہ تمہارے رب کے راستے سے تمہیں دور کر دیں گے۔ یہ بڑی اہم آیت تھی جو کل رہ گئی تھی۔ آگے چلیے، آگے ہے سورہ اعراف۔ سورہ اعراف کے اندر بھی مضمون ابتدا کے اندر اس کتاب کی صداقت کا ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لتنذر به، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، وذکریٰ، اور یہ نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہ کتاب کا مقصد ہے، تلاوت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ تلاوت نہیں ہے، ذکریٰ، یہ نصیحت ہے۔ جو انسان اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو اس کتاب کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہے۔ اس صورت کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات فرمائی، والوزن یومئذ الحق، لوگو کل قیامت کا دن سچا دن آ رہا ہے، اس میں ہم تمہارے اعمال کو تولیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھاٹا کیا اور ان کے اوپر ان کے رب نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ تو ایک بنیادی بات آئی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ آگے جو احکام آ رہے ہیں انسان دماغ میں بٹھا لیں، وہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے کرنے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنانا ہے، اس کے لیے آگے آنے والے اعمال کرنا ضروری ہے۔ پھر جب اعمال کو حکم دیا، اس سے پہلے شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو شروع میں ایک قصہ پیش آیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جنات کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی اپنی بارگاہ سے نکال دیا، راندہ درگاہ ہوا۔ خیر وہ ایک مشہور واقعہ ہے، پہلے وہ ذکر کیا۔
لیکن اس کے اندر بڑی باریک باریک باتیں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے آئی. قصہ تو ہم نے مشہور سنا ہے, آج ہم دیکھیں گے کہ اس قصے کے اندر سبق کیا ہے. فرمایا دیکھو یہ قصہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو احکام ہم آگے آپ کو دینے والے ہیں ان احکام سے آپ کو یہ بڑا دھوکے باز شیطان, اللہ کا دشمن, تمہارا دشمن, تمہیں دور کرنے کی کوشش کرے گا. تو یاد رکھو سب سے پہلے دشمنی تمہارے دادا حضرت آدم کے ساتھ جب اس نے کی ہے تو اس کا طریقہ کیا تھا, یہ وہ طریقہ بار بار آزمائے گا. صرف حضرت آدم کے لیے نہیں تھا وہ طریقہ, وہی طریقہ اس کا پوری حضرت آدم کی نسل کے لیے ہوگا. لہذا جو انسان اپنے دشمن سے بے خبر ہو, اور وہ دشمن جو نظر نہیں آتا وہ زیادہ خطرناک ہے. فرمایا وہ دشمن جو نظر نہیں آتا اگر تم اس سے بے خبر بنو گے وہ تمہارا سب کچھ لوٹ کے لے جائے گا, تمہارا ایمان چلا جائے گا, تمہاری حیا چلی جائے گی, تمہارا دین, تمہارا سب کچھ لوٹ جائے گا اور تم خالی ہاتھ قبر میں پہنچو گے. اسی نے تمہارے دادا حضرت آدم اور دادی حضرت حوا کو بھی دھوکہ دیا. تو پہچانو کہ وہ دھوکہ دینے کا طریقہ کیا تھا. سنیے آپ. فرمایا جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا اس نے نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا. تو بعد میں وہ پیچھے لگ گیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پہنچ گئے, وہ پیچھے لگ گیا کہ کس طریقے سے ان کو جنت سے نکالا جائے. تو کیا ہوا, تو اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم یہ پھل کھاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ جو یہ پھل کھاتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے. اگر تم پھل نہیں کھاؤ گے, اگر تم پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے. آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا, انہوں نے وہ پھل کھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے. ہاں جنت میں تم آؤ گے لیکن تمہیں اب آزمائش سے گزرنا پڑے گا, تم اور تمہاری نسل. اہبطوا, تم اترو زمین پر, وہاں تمہیں آزمائش پوری کر کے واپس جنت میں آنے کا موقع دیا جائے گا. بہرحال اب ہم سنیں گے کہ وہ واقعہ ہوا کیسے. فرمایا فوسوس لهما الشیطان, شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما, تو وسوسہ کیوں ڈالا, تاکہ ان کو نکالے جنت سے. لیکن اللہ نے یہ وجہ نہیں ذکر کی, اللہ نے ایک اور وجہ ذکر کی. فرمایا اس لیے وسوسہ ڈالا لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما, تاکہ شیطان ان کو بے حیا بنا دے, تاکہ شیطان ان کے اس بدن کے کپڑوں کو بھی اتروا دے جو جنت کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا نے پہن رکھے تھے, تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کی سطر کو. وقال, اور اس نے کہا, ما نہاکما ربکما, تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے, الا ان تکونا ملکین, کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے, او تکونا من الخالدین, یا ہمیشہ جنت میں رہو گے. فدلاہما بغرور, تو دھوکے سے ان کو رہنمائی کی اس نے کہ تم یہ پھل کھا لو. پھر کیا ہوا, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شیطان کی باتوں میں آنے کا سب سے پہلا اثر حضرت آدم حضرت حوا پر کیا پڑا. شیطان کی باتوں میں آنے کا سب سے پہلا اثر کیا پڑا, یہ بہت اہم بات ہے. فرمایا فلما ذاق الشجرۃ, جب ان دونوں نے پھل کو کھایا. یہاں پر آسمانی کتابیں جو دیگر ہیں جن کو بدل دیا گیا, عیسائیوں کی کتابیں, اس میں لکھا ہے اور بار بار لکھا ہے کہ عورت نے وہ پھل کھایا, اور لوگوں کی زبان پر بھی یہی ہے, اور جی یہی ناری ہے, یہ عورت ہے جس نے جنت سے ہم سب کو نکلوا دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ پھل اس عورت نے کھایا تھا, اسی نے بابا آدم کو جو ہے بہکایا تھا. ایسا نہیں ہے, قرآن پاک نے اس چیز کی تردید کی. فرمایا نہیں, دونوں نے کھایا تھا, دونوں جرم میں برابر کے شریک تھے. فلما ذاقا, جب ان دونوں نے پھل کھایا تو اثر کیا ہوا سب سے پہلا. فرمایا سب سے پہلا اثر وہی جو اوپر اللہ نے بتا دیا. شیطان چاہتا کیا تھا, شیطان انسان کو بے حیا بنانا چاہتا تھا, اس لیے کہ جو انسان اپنے رب کی نافرمانی کرے گا وہ بے حیا بن جائے گا, وہ بے حیا بن جائے گا. اگر حیا ہوگی تو سب سے پہلے اپنے رب سے کرے گا. فرمایا وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. بدت لہما سوآتہما, فوراً ان کی شرمگاہیں برہنہ ہو گئی, ان کا بدن ننگا ہو گیا. جو بدن انہوں نے جنت کے کپڑوں سے ڈھانکا ہوا تھا, ریشمی لباسوں سے, سونے کے لباسوں سے, سونے کی تاروں کے لباس سے, فرمایا سب کا سب ایک دم جنت کا لباس ان کے بدن سے الگ ہو گیا. یہ پہلا اثر تھا جو شیطان کی باتوں میں آنے سے آیا. کیا ہوا, انسان کا بدن ننگا ہو گیا. کیا پتا چلا, شیطان کے جتنے حملے ہوں گے سب سے پہلا حملہ اس کی حیا پر ہوگا. سب سے پہلا انسان بے حیا بنائے گا انسان کو. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو چاہو کرو. اس لیے کہ جو انسان رب سے حیا نہیں کرے وہ باپ سے کیا حیا کرے گا, وہ بڑے بھائی سے کیا حیا کرے گا, وہ دوستوں سے یا معاشرے سے یا اپنے افسر سے کیا حیا کرے گا, جس کو اللہ سے حیا اور شرم نہیں آئی. فرمایا پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کا بدن برہنہ ہو گیا. لیکن وہ بھی محسوس کر گئے کہ نہیں یہ ہم سے غلطی ہوئی, اور شیطان کی بات ماننے کا پہلا اثر یہی ہوا. یخصفان علیہما من ورق الجنہ, وہ جنت کے پتے لے کر اپنے بدن کو چھپانے لگے.
لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا أَلَمْ أَنْهُكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا ہم نے آپ کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ ہم نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ لیکن وہ سمجھ گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی فوراً سجدے میں گرے، توبہ کرنے لگے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ واقعہ کیوں ذکر کیا؟ یہ تو ایک واقعہ تھا جو ہو گیا، ختم ہو گئی، بات ختم۔ انسانوں کو کیا فائدہ اس واقعے کا؟ فائدہ ہے، دیکھو تمہارے دادا اور تمہاری دادی کو اپنی غلطی کا کتنا جلدی احساس ہوا، ادھر کپڑے نکلے، ادھر ان کو لگا کہ ہم نے غلطی کی، فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور فوراً معافی مانگی۔ یہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، جب بھی تمہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے تو فوراً اپنے دادا اور دادی کی طرح، حضرت آدم کی طرح، حضرت حوا کی طرح واپس اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے گناہوں کو معافی مانگو اور یہی دعا مانگو، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت تھا، زخمی تھے، شہادت ہوئی، اپنے بیٹے کی یہاں ٹانگ پر، ران پر سر رکھا تھا، فرمایا بیٹا میرا سر نیچے زمین پر رکھ دو۔ جب سر نیچے زمین پر رکھا تو اپنی گال کو مٹی کے ساتھ لگانے لگے اور کہنے لگے اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کبھی چڑیا کو دیکھتے تھے، کبھی پرندوں کو دیکھتے تھے، درخت کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا جس کا حساب نہ ہوتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ لیا جاتا۔ ابوبکر اپنے رب کے سامنے حساب کیسے دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ احساس تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی احساس چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 4 لفظ ایسے ہیں اس سورت کے اندر، اور یہ قرآن کے اندر ایک ہی ایسا موقع ہے جہاں 4 مرتبہ انسان کو اس طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ 4 مرتبہ ایڈریس کر کے 4 حکم دیے گئے۔ بس آج کی سورت کے اندر اہم ہمارے لیے وہی 4 ہیں، وہ 4 آیتیں ہم سنیں گے آج۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، چونکہ لباس کا اور حیا کا تذکرہ آیا، فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تمہارے دادا اور دادی کا لباس شیطان نے اتروایا، لیکن ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں لباس عطا کیا، تمہیں لباس عطا کیا۔ اور لباس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا 2 مقصد ہیں لباس کے، 2 مقصد۔ پہلا مقصد یواری سوآتکم، وہ تمہاری ستر کو چھپاتا ہے، وریشن، اور دوسرا مقصد وہ زینت اور سج دج کے لیے تمہارے کام آتا ہے۔ تو لباس کے کتنے مقصد ہوئے؟ 2۔ نمبر 1 ستر کو چھپانے والا ہو، نمبر 2 اچھا لگنے والا ہو۔ یہ دونوں مقصد لباس کے اندر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت لباس کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس پر بحث کی کہ سنت لباس کیا ہے۔ تو علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ سنت لباس دراصل کوئی متعین سنت لباس نہیں ہے کہ جبہ ہی پہنا جائے تو وہی سنت لباس ہوگا۔ ہاں، سنت لباس ہر زمانے کے نیک لوگوں کا لباس سنت لباس ہے، ہر زمانے کے نیک لوگوں کا لباس سنت لباس ہے۔ اسی وجہ سے پینٹ شرٹ کو حرام نہیں قرار دیا کہ پینٹ شرٹ حرام ہے اور یہ اس طریقے سے ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ لباس کی جو شرائط قرآن پاک نے پیش کی، جو شرائط قرآن پاک نے پیش کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آئی، ان کے مطابق ہوگا تبھی وہ سنت لباس بنے گا۔ اگر ان شرائط کے خلاف ہوگا تو وہ خلاف سنت لباس ہوگا۔ تو شرائط کیا کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ستر کو چھپانے والا ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ اچھا بھی لگتا ہو۔ عام طور سے جو لباس چلتے ہیں ان کے اندر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی۔ ستر کے چھپانے کے بھی 2 مطلب ہیں، بہت اچھے سے اس بات کو سمجھیے گا۔ ستر کے چھپانے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کی باڈی کا جو سائز ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ مرد کی سطر انسان کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک، اور عورت کی سطر پورا بدن ہے۔ تو فرمایا 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ انسان کے جو بدن کا جو سائز ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہیے کہ کتنا سائز ہے اس کا۔ اسی لیے فرمایا کہ تنگ لباس کا پہننا مکروہ ہے، تنگ لباس کا پہننا خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔ اگر پینٹ شرٹ بھی کوئی پہنتا ہے تو وہ اتنی کھلی ہونی چاہیے کہ انسان کی صدر کے جو ساخت ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، وہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ خلاف سنت ہوگا۔ اسی طریقے سے عورت اگر لباس پہنتی ہے تو بدن تو اس کا نہیں دکھتا، لیکن اتنا تنگ پہنتی ہے کہ اس کا سٹرکچر باہر دکھتا ہے، اس کے بدن کی ساخت دکھتی ہے، تو فرمایا یہ بھی حرام لباس ہے، یہ بھی ناجائز لباس ہے، اس لیے کہ صدر چھپتی نہیں ہے۔ ایک شرط تو یہ ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کی جلد، جو انسان کی سکن ہے، وہ بھی نہیں دکھنی چاہیے۔
سائز بھی نہیں دکھنا چاہیے اور سطر کی سکن بھی نہیں دکھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اگر کسی عورت نے لباس تو کھلا پہنا لیکن وہ اتنا باریک ہے کہ سکن دکھتی ہے، فرمایا یہ بھی ناجائز لباس ہے۔ اور اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ عورتیں ایسی ہوں گی رب کاسیات عاریات، کہ ہوں گی تو پہنی ہوئی لیکن حقیقت میں برہنہ ہوگی، حقیقت میں برہنہ ہوں گی، اللہ کی ان پر لعنت ہوگی، اور ان کے سر اس طریقے سے ہوں گے جیسے کہ اونٹ کے سر ہوتے ہیں، سروں کو اٹھائے ہوئے مارکیٹوں میں چلتی ہوں گی۔ یہ آج عام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، جو مرد کی سطر کا حصہ ہے اگر وہ اتنا باریک لباس پہنتا ہے کہ اگر کپڑا بھیگ جائے اور بدن اندر سے جھلکنے لگے تو وہ لباس بھی اس کے اوپر حرام ہوگا۔ کوئی نہیں سمجھتا ہے لباس کی اس قید کو، لفظ بس جس طریقے سے غیروں کو دیکھا اس طریقے سے چل پڑے۔ آپ جا کے باولیوں پر دیکھو، یہ یہاں دریا کے اوپر کتنے مسلمان نہاتے رہتے ہیں، وہیں عورتیں برتن سے پانی بھرتی رہتی ہیں، وہیں لوگ جو ہے انڈر ویئر پہن کے نہاتے رہتے ہیں۔ حرام ہے، بالکل حرام، سرے سے سطر کا کھولنا کسی کے سامنے حرام، کسی کے سامنے کھولنا بھی حرام اور کسی کا سطر دیکھنا بھی حرام، کسی کا سطر دیکھنا بھی حرام۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فلم دیکھنے کی عادت نہیں ہے، ہمیں فلم دیکھنے کی عادت نہیں ہے، فلم سے ہمیں بڑی چڑ چڑتی ہے، لیکن ریسلنگ بڑی شوق سے دیکھتے ہیں، ریسلنگ بڑی شوق سے دیکھتے ہیں۔ وہ کیا، وہ تو اس سے بھی بڑا حرام ہے، وہ اس سے بھی بڑا حرام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے حیا والے صحابی، سب سے بڑے حیا والے صحابہ میں سب سے زیادہ شرمیلے صحابی، آپ سے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عثمان کا ایک مرتبہ جو تہمن تھا وہ ہلکا سا گھٹنے کے پاس سے ہل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان الا تعلم ان الفخذ عورۃ، اے عثمان کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ران سطر کے اندر داخل ہے؟ اس کے بعد کبھی ان کا سطر ننگا نہیں ہوا۔ تو واقعہ بھی کس کے ساتھ پیش آیا؟ جو سب سے زیادہ شرم والے صحابی تھے۔ تو ہمارے مسلمان کو اس کا کوئی خیال نہیں، غیروں کو دیکھتا ہے موٹر سائیکلوں کے اوپر وہ چڈیاں پہن کے گھومتے ہوئے تو مسلمان لڑکا ہی وہی پہن کے نکل پڑتا ہے، نہ اس کو باپ پوچھتا نہ اس کو ماں پوچھتی۔ اور اسی طریقے سے گرمی کے موسم میں عام طور پہ باپ بیٹھا ہوتا ہے، جوان بیٹی بیٹھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے مسلمان بس وہی انڈر ویئر پہن کے گھروں کے اندر بھی گھومتے رہتے ہیں۔ غیروں کو دیکھ دیکھ کے، میں نے پہلے ہی عرض کیا، غیروں کو دیکھ دیکھ کر ان کی تہذیب پر عمل کرتے ہیں لیکن جو شریعت کا حکم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو لباس کے اندر دو چیزیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اچھا بھی لگنا چاہیے۔ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ کھلے کے چکر میں انسان اچھا بھی نہ لگے، اچھا بھی لگے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا بھی ہو۔ لیکن ایک باریک سی بات ہے، وقت بہت کم ہے، قرآن کہاں سنایا جا سکتا ہے اس کم وقت میں، لیکن چلو جو بھی ہو جائے، خوبصورت لگے تو خوبصورتی کے لیے جو لفظ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ریشہ۔ ریش کس کو کہتے ہیں؟ ریش کہتے ہیں پرندے کے پروں کو، پرندے کے پروں کو کہتے ہیں ریش۔ تو یہاں پر خوبصورتی کے لیے تو جمیلن کا لفظ کافی تھا، عربی میں خوبصورتی کے لیے لفظ آتا جمیل، خوبصورت، تو جمیلن ہو جاتا کافی تھا، لیکن پرندے کے پر کا لفظ لایا یہاں پر کہ پرندے کے پروں کی طرح خوبصورت۔ بڑی باریک بات ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرندے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ انسان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، خاص کر عورت کا پرندے کی طرح ہونا چاہیے۔ پرندے کے جہاں سے پر نہ ہو وہاں سے پرندے کی چمڑی اگر ننگی نظر آ رہی ہو تو کتنا بیکار لگتا ہے۔ پرندے کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس کے پورے بدن کے اوپر پر ہوں، انہی پروں سے اس کی خوبصورتی ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ننگا ہونے میں خوبصورتی ہے، جتنا ننگا ہو سکتے ہو اتنا ننگا ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، دیکھو پرندے کے پر اگر اکھاڑ لیے جائیں گے، وہ جگہ اگر برہنہ نظر آئے گی تو بدصورت لگے گی۔ اسی طریقے سے اگر انسان بے لباس ہو جائے گا تو بدصورت بھی لگے گا، بے حیا بھی بنے گا۔ اور یاد رکھیے حیا ہی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور اس زمانے میں لباس جو فیشن کے طور پر جتنے بھی لباس آ رہے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد کہ جتنا عورت کو ننگا کیا جا سکتا اتنا ننگا کیا جائے، جتنا ننگا کیا جا سکتا اتنا ننگا کیا جائے، کیونکہ اس لیے کہ جتنی برہنگی پھیلے گی اتنی بے حیائی آئے گی، جتنی بے حیائی پھیلے گی اتنا انسان ایمان سے دور ہوگا، اپنی آخرت سے دور ہوگا۔ یہ تو تھی اس لباس کی بات جو لباس ہم ظاہر میں پہنتے ہیں، لیکن اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں، مسلمان بہت سارے کہہ دیتے ہیں جو لباس جیسا مرضی پہنو جی، لباس سے کیا ہوتا ہے، دل انسان کا صاف ہونا چاہیے۔ عورت کو کیا مجبور کرنا، بھائی برقع پہنے گی تبھی مسلمان ہوگی، لباس پہنا ہے اس نے ٹھیک ہے، تو اور کون سی بڑی بات ہے، کون سی قیامت اتر رہی ہے۔ دل صاف ہونا چاہیے۔ پردے میں کیا ہے جی، پردہ انسان کا اصل دل کا پردہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ انسان صحابہ کو جو الزام لگا رہا ہے نعوذ باللہ، ازواج مطہرات کے دل خراب تھے، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کے دل خراب تھے، انہوں نے پردے پر عمل کیا، انہوں نے عمدہ لباس اور شریعت کے مطابق حیا والے لباس پہنے، کیا ان کے دل خراب تھے؟ نعوذ باللہ۔ اپنی طرف سے شریعت گڑھتے ہیں لوگ۔ فرمایا نہیں، ظاہری لباس پہنو گے اچھا تو اس کا اثر انسان کے دل پر بھی ہوگا۔
تو لباس کے اندر ظاہری لباس بھی اہمیت رکھتا ہے، باطنی کی بات تو آگے آ رہی ہے۔ تو ظاہری لباس کی جب بات ختم ہوئی تو اللہ نے فرمایا دیکھو ظاہر کے لباس تو تم جیسے مرضی پہن لو، لیکن اگر انسان دل نہ بنا سکا اپنا اور صرف ظاہری لباس کی طرف پڑا رہا پھر تب بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ تقوی کا لباس، جس انسان کا دل سنور گیا لیکن ظاہر کا اثر ضرور پڑے گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ فرمایا ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنا اندر بھی بنانے کی کوشش کرو، دلوں کو پاک کرو حسد سے، بغض سے، نفرت سے، کینے سے، ایمان والوں کی نفرت سے، آپسی اختلافات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اس کو معمور کرو، آخرت کی فکر سے اس کو معمور کرو۔ ایک تو یہ یا بنی آدم تھا، اس کے بعد ہی ساتھ میں آگے آ رہا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے، دھوکے میں ڈال دے، کما اخرج ابویکم، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، دھوکے کا طریقہ کیا تھا کہ ان کے لباس کو اتروا رہا تھا تاکہ وہ ان کی شرمگاہوں کو دیکھے۔ مطلب کیا ہوا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی دھوکہ کرے گا، کس طریقے سے تمہاری بچیوں کا لباس اتار لیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو بے حیا بنا دیا جائے گا، تمہارے لباسوں کو اتار لیا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس طریقے سے حضرت آدم کو دھوکہ دیا بالکل وہی طریقہ تمہیں بھی دھوکہ دے گا۔ آج دے رہا ہے دھوکہ، بے حیائی کے لباس کو عام کر رہا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں جی اولاد جوان ہو گئی ہے، اب ان کو کتنا سمجھائیں، لباس کے بارے میں وہ نہیں سنتے۔ ظاہر سی بات ہے، کیوں سنیں گے؟ جب بچی 6 سال کی تھی، 7 سال کی تھی، اس وقت اس کو حیا کا لباس پہنانا چاہیے تھا۔ جب اس وقت اس کو بے حیائی کا لباس پہنایا اور مسلمان اسکولوں میں ڈال کر خود کلیپنگ کی اس کے ڈانس پر، خود اس کے تھرکتے بدن پر، ماں نے اور باپ نے، چچا نے اور ماموں نے کلیپنگ کی 8 سال کی، 10 سال کی عمر میں، جب وہ حیا کا لباس پہن سکتی تھی، جب اس پر توجہ نہیں دی تو 15-16 سال کی عمر میں کیوں توجہ دے گی وہ؟ فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان اور اس کا قبیلہ یعنی جنات شیاطین یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے یہ بے حیائی کو اس طریقے سے پھیلائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جنات انسان کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان جنات کو، شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا یہ ایسی ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں تم نہیں دیکھتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو، پوری امت کو حکم دیا کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ تو یہ دعا پڑھو، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کچھ نہیں سیکھا نہ ہم نے، نہ اپنے بچوں کو سکھایا۔ آج کل کتنے پریشان ہیں، ہمیں پتہ ہے الحمدللہ، بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہوئے پتہ چلا، پورے خاص کر جموں کشمیر میں تو بہت زیادہ ہی ہے، ہر گھر کے اندر جوان بچیوں کے ساتھ جو جنات کے معاملات ہیں، جو الٹے سیدھے واقعات پیش آ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ناقابل بیان ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسان اپنے پڑوسی کو بھی نہیں بتا سکتا، ایسے ایسے واقعات، اور خاص کر جوان بچیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر کبھی کسی بابے کے پاس پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کا حل نہیں نکلتا۔ حل تو قرآن نے بتائے، حل تو شریعت نے بتائے۔ بھائی تم نے وہ کام ہی نہیں کیے جن کاموں سے اپنے بچوں کی جنات اور شیاطین سے حفاظت کی جا سکتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا جب بیت الخلاء جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں ڈالتا ہوں۔ کس سے؟ من الخبث والخبائث، شیطان جنوں سے اور شیطان جن عورتوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاں انسان غلاظت کرتا ہے، جہاں گندگی ہوتی ہے، یہ شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، وہاں سے شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ شیطان انسان کی شرمگاہوں کو دیکھتا ہے اور وہاں سے انسان کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے، اس لیے دعا سکھائی۔ تو فرمایا شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ کوئی بات نہیں، آج ہم یہ 2 ہی آیتیں کریں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں، بے حیائی میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، اور اگر ان کو سمجھایا جائے تو ان کو بات کڑوی لگتی ہے۔ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اگر ان کو سمجھاؤ بھائی یہ بے حیائی کے لباس سے اپنے آپ کو، اپنی نسل کو بچاؤ، اس بے حیائی کے طوفان کو روکو، یہ بے حیائی کا طوفان تمہارے بچوں، تمہارے ایمان کو ختم کر رہا ہے اور بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، آگے بڑھ کر تمہاری بچیوں کی عفتوں اور پاک دامنیوں کو داغدار کر رہا ہے، تم کیوں ایسے بے حیائی کے لباس پہناتے ہو؟ کیوں اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کرواتے ہو؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا، یہ کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، اتنی دنیا جو کر رہی ہے ہمارے باپ دادا کرتے ہو، نعوذ باللہ پاگل تھے، دیوانے تھے وہ، ہمیں عقل نہیں ہے، تم مولویوں کو زیادہ عقل ہے، تم قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ دماغ میں بات بیٹھتی ہے،
ہمارا دل صاف ہے، دل صاف ہونا چاہیے. وجدنا علیہا آبا، اتنی دنیا جو یہ کر رہی ہے تم کیا کہتے ہو یہ سب گناہگار ہیں، یہ سب بے حیا ہیں، نعوذ باللہ. ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، واقعی کرتے ہیں. قرآن نے اپنی طرف سے نہیں پیش کی. لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ باتیں صرف زبان سے کرنے کی ہیں، دل صاف ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے ضمیر سے پوچھو، جب اس کے سامنے 12 15 18 سال کی بچی کے واقعات خود جب گھر کے اندر پیش آتے ہیں وہ شرم سے ڈوب جاتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بتاتا. اپنے اندر کی بے حیائی کے واقعات جب پیش آتے ہیں کوئی کسی کو نہیں بتاتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید صرف میرے ساتھ آیا ہے واقعہ پیش، حالانکہ وہی واقعات پورے محلے کے اندر 10 گھروں میں پیش آ چکے ہوتے ہیں. قالوا وجدنا علیہا آباءنا، فرمایا ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، میں نے بھی اسی طریقے سے انہی سکولوں میں اسی انداز سے تعلیم حاصل کی، ہم اپنے بچوں کو آزادی دے رہے ہیں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کو تو دیکھو کہ اللہ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے. اللہ ان بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتا. اللہ چاہتا ہے ایمان والی جب گھر سے نکلے، انشاءاللہ سورہ نور میں یہ مضمون آئے گا، جب گھر سے نکلے تو پہچانی جائے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی ہے. کوئی اس پر آنکھ اٹھانے والا نہ ہو، کوئی اس کے چہرے کی طرف دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اس کو چھیڑنے والا نہ ہو. اور اس کی حیا پوری امت کی حیا ہے، اور اس کی بے حیائی پوری امت کو ذلیل کرنے والی ہے. یا بنی آدم قل انما حرم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ تو بات تھی اوپر لباس کی اور بے حیائی کی. اب فرمایا جب تم نماز پڑھنے جاؤ، نماز کا وقت ہو، اس وقت بھی اچھا لباس پہنا کرو، سج دج کے مسجد آیا کرو. وکلوا، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن فضول خرچی مت کرو. یہاں پر ایک اہم حکم ہے کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو اپنے آپ کو سجاد کے اپنا اچھا لباس، عمدہ لباس پہن کے مسجد جایا کرو. اس کے اندر بھی بڑی کوتاہی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں کے اندر پلاسٹک کی وہ جالی والی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں ہر مسجد کے اندر. باہر سے آئے جس طرح کے لباس میں، ٹراؤزر میں، جس طریقے سے باہر گھوم رہے، آئے مسجد کے اندر وہ جالی اٹھائی سر پر رکھی اور پہنچ گئے اللہ کے دربار. کیا توہین ہے نماز کی. یہ انتظامیہ بھی اس میں شامل ہے، مساجد کی انتظامیہ بھی اس میں شامل ہے، اور کرنے والوں کو تو خیر احساس ہی نہیں ہے. اسی آدمی کو کہو کہ اسی حال میں، اسی ٹراؤزر میں اور اسی جالی والی ٹوپی میں آپ کو راجوری کے ڈی سی صاحب بلا رہے ہیں، کچھ ضروری میٹنگ کرنی ہے آپ سے، جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دربار ہے، وہاں تو کوئی حیثیت نہیں اللہ کے دربار کی. جس طریقے سے گھر سے نکلا، جس طریقے سے سویا تھا، باہر کہیں گھوم رہا تھا، کام کر رہا تھا، اسی حال میں اٹھا، گندے سندے میلے کچیلے کپڑوں میں آیا، وہ جالی والی ٹوپی رکھی اور اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا. اس دربار کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈی سی صاحب کے دربار کی بہت بڑی حیثیت ہے. وہاں پینٹ کوٹ کسا جائے گا، وہاں پر اب 5000 کا جوتا کسا جائے گا، 10,000 کی گھڑی کسی جائے گی، 50,000 کا موبائل ہاتھ میں ہوگا، تب جا کے ڈی سی صاحب سے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر، کیا نمازوں کی توہین ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز پڑھنے لگو تو پہلے دیکھو کہ تم کس کے سامنے جا رہے ہو. تم اپنے رب کے سامنے ہو، تم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہو، جن سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اور تمہارے رب نے تمہیں مسجدوں کے اندر گفتگو کا موقع دیا. اللہ اکبر. قل من حرم زینت اللہ التی انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے. ما ظہر منہا، چھپی ہوئی کو بھی اور باطنی کو بھی، والاسم، گناہوں کو حرام کیا، والبغی، ظلم کو حرام کیا. فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم. ابھی تک تو بات ہوئی صرف نصیحت کی، فرمایا اتنا کافی نہیں ہے، آخری بنی آدم ہے. اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر کوئی ہمارا بھیجا ہوا تمہارے پاس آئے، یقصون علیکم آیاتی، اور میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائے. بھیجا کا مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دیگر انبیاء کرام بھی، اور جو جو یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر انسانوں کو سنائے گا وہ سب اس میں شامل ہیں. فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی دین کی بات آئے، کوئی شریعت کا حکم کھل کر سامنے آ جائے تو پھر رک جاؤ، پھر اللہ سے ڈرو. فمن اتقا، اس لیے کہ صرف سننے اور سنانے سے کام نہیں چلے گا. فمن اتقا، جو اللہ سے ڈرا، واصلح، اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، فلا خوف علیہم، پھر نہ اس پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے جو اس کی مرضیات کے مطابق چلنے والی ہو. اپنی مرضی سے بچا کر جتنی زندگی کے دن بچے ہوں، اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ایک دو اہم مضمون باقی ہیں سورہ اعراف کے، انشاءاللہ وہیں سے آگے لے کے چلیں گے.